کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام کے سامنے اپنی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی وزارت کے بارے میں بتاؤں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ ملک، اس کا قیام کیوں کر وجود میں آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں ایک بنیادی سوچ رکھی، جو کہ علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبے سے پتہ چلتی ہے، اور وہ تھی کہ اس ملک کی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی بیکاز علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں، اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا ثقافتی مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی 2 نکات جو کہ اس خطبے کا ایک نچوڑ ہیں، وہ تھا کہ اپنی سیاست اور اپنی ثقافت۔ اب جغرافیائی طور پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، لیکن نظریاتی طور پہ ہم ان اصولوں پہ اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے جو بنیادی رکن تھے ان سے ہمیں جوڑنا ہوگا، اور اس جوڑنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا وجود 1996 میں آیا، لیڈرشپ نے، عمران خان کی لیڈرشپ میں، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ہدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا۔ یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج، ایک وہ بیانیہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں، ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو۔ اور اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور، اس ملک سے سنسیئر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں، اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے۔
کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی، جس کے بنیادی ستون رحم، احساس اور انصاف ہیں، ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب 2018 میں ہماری حکومت آئی، اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، چاہے وہ ہماری دفاعی، معاشی، ثقافتی، جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو یہ نیریٹو ہے جس میں کہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری وزارت کے کانٹیکسٹ میں ہمارا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیز اور جو بھی ہم نے اچیومنٹس کیے ہیں اس کی تشہیر کی جائے، بلکہ ہم نے دونوں محاذوں پہ، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ ہم نے لڑنا ہے، اور اس سچویشن میں ہماری وزارت اطلاعات کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ 5th جنریشن وار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت چل رہی ہے۔ ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ملک میں ہے نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور آپ جیسے ساتھی، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ ہر پاکستانی صحافی بن چکا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جنگ پورے ملک کے لیول پہ لڑنی ہے۔ یہ صرف آپ کا فرض نہیں، اس ملک میں ہر وہ شہری، ہر وہ صحافی، ہر وہ وزیر اسی جنگ میں ہمارا شریک ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی، اور ہم اس کے ساتھ بحیثیت قوم کوئی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں تقسیم نہیں چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ ہم بحیثیت قوم اس جنگ کا مقابلہ کریں۔ آج آپ کو میرے ساتھی منسٹرز اپنی رسپیکٹیو منسٹریز کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا جب ہمیں حکومت ملی تو وہ کیا چیلنجز تھے، اس سے ہمیں کس طرح ہم نے پہلے اس پہ عبور حاصل کیا، اور اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں جس میں کہ جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا، اور اب جتنی بھی خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری مثبت ڈیولپمنٹس ہیں، جس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہمارے ساتھی۔ لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، جس سے کہ ہم ایک ایسی
سٹیج پہ آ گئے ہیں, ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. تو بہت بہت شکریہ, اور میں اب اپنے ساتھی وزیروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی جی شاہ محمود صاحب جو ہے تو شکریہ شبلی فراز صاحب. خواتین حضرات, مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ہم جب فارن پالیسی میں اپنی اچیومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا آبجیکٹو کیا تھا, اس کے مقاصد کیا تھے, اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مختصر وقت میں صرف میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جائے, تنہائی کی طرف, سفارتی تنہائی کی طرف. اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا. تو بہت سے آپ کے جو نقطہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا. تو ایک dramatic shift can be seen from diplomatic isolation to effective representation. اور اس کی 4 میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان رشتوں کو ہم دوبارہ ری وائٹلائز کریں اور نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج الائنس جو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگس کو فوج کریں. اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوشش تھی ہندوستان کی, انہیں ناکامی ہوئی, پاکستان کو کامیابی ہوئی. اور آج اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں, جتنی ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں معترض ہیں. پاکستان تو کہتا ہی رہا, لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ اور ڈیزائنز کو کوشچن کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لداخ میں, وہ آپ کے سامنے ہے. نیپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا, جس طرح آج ان کو کوشچن کر رہا ہے, ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن آپ کے سامنے آئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا, اور جب سے یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے, NRC آئی ہے, اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمک سے تشبیہ دی ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری وہاں نمایاں دکھائی دے رہی ہے. تو ساؤتھ ایشیا جس سے وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا. مثال کے طور پہ چین, آپ کا ایک دوست, آزمایا ہوا دوست, آپ کی ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے, عرصہ دراز سے رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں, فرام اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹو این اکنامک پارٹنرشپ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ آبجیکٹو ہے. میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے, اور پوسٹ کووڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج, وہ ایک آپ کو واضح پیٹرن ایمرج کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کی کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے,
اور اس شیئرڈ آبجیکٹو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال سی پیک 2 ہے. اس میں واضح ہم نے ہدف طے کیے ہیں, جس میں انڈسٹریل ریلوکیشن ایک ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے, پاورٹی ایلیویشن تیسری ہے, اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ چوتھی ہے. پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات, بہت عمدہ تعلقات, لیکن ترکی کے ساتھ وزیر اعظم جب وہاں تشریف لے گئے, اسد عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں, تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا اکنامک اور فائنینشل ارینجمنٹ, ایک فریم ورک ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے جس سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا جائے. وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے, اور یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے. اس کے بعد افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ, 1.3 ارب کی آبادی, بے پناہ مارکیٹ, ہماری اس پر توجہ نہیں تھی. ہم نے انگیج افریقہ انیشیٹو لانچ کیا فورن آفس میں, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا, صدر صاحب بھی تشریف لائے, اور اس سے مقصد یہ تھا کہ افریقہ کی مارکیٹ میں ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں. تعلقات بہت اچھے تھے, ان کی جو انڈیپینڈنس موومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ اکنامک ڈپلومیسی سے ہم کس طرح وہ اپنا اکنامک جو پرنٹ ہے, فٹ پرنٹ وہ بڑھائیں. نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. ٹریڈ اور انویسٹمنٹ جو وہاں ہمارے آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے, کئی علاقوں سے شفٹ کر کے افریقہ کی طرف موڑا گیا ہے. اس کے بعد جو نئی انٹرنیشنل ہم نے انڈرسٹینڈنگز کو فورج کرنے کی کوشش کی ہے, میں 2 کا اس میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک, پرائم منسٹر کا انیشیٹو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے, انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں. سیکرٹری جنرل نے ایک موقف لیا, G20 نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے, اور مزید ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کی ہے نیو یارک میں کہ کس طرح ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے, کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر, اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے. اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے, تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے. اور UN کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا. دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹو. دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے, ٹریلینز آف ڈالرز, افغانستان کا ملٹری سلوشن سے حل نکالنے کا. عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, افغانستان کا دیر پا حل پولیٹیکل سلوشن ہے. بالآخر دنیا قائل ہوئی. الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اوور ملٹری سلوشن, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے, جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اور آج سے 3 دن پہلے جب میری 4 روز پہلے سیکرٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اور آج ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسیشنز which are about to commence, ہم پر امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا, اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کے جتنی ریجنل قوتیں ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یورپین یونین ہے, ریجن سے باہر, وہ آج سارے اس انیشیٹو کی تائید کر رہے ہیں. آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو
چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا اناؤنس کی گئی تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی بینگ ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس, یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود اس کو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹس شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر, اس کی آپ ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی.
وہ ہمیں گفٹ کی گئی, اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فارن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے, یہاں اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا, اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی اور آخر میں ایف ایم ڈائریکٹ, یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے, اور جتنے فارن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں, اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز ور سم آف دی انیشیٹیوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. اب یہ میں درخواست کروں گا ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ حفیظ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا حماد اظہر صاحب سے, اور وقت چونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں اگر آپ وہ بیان کر سکیں, کیونکہ ابھی 2 اسپیکرز اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور 2-3 منٹ میں صنعت کے حوالے سے بات کر لوں. سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا, اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو سمارٹ لاک ڈاؤنز یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا, اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا, اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی, ریلیفز کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ری اسکیڈولنگ, پے رول فائنینسنگ تھی. 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. یہ نہ صرف کہ ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلکہ جو ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکسز کی شرح کو کم کیا ہے. 2 سال سے ہم ان پٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں انڈسٹریل ان پٹس کے اوپر, ان کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز کو ہم کم کر رہے ہیں, اور ہزاروں پروڈکٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی کو 0% پہ لا چکے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں, اور سیلز ٹیکس کی اسپیشل رجیمز کو بھی ختم کر کے اسٹینڈرڈ رجیم کی طرف کیا گئے. ہم کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے, ایک منفرد پیکج تھا, اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے اندر کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں, اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا, کیونکہ مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران 2 نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے, اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ فورسی بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے, اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربس کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا, جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے, وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سلوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے.
اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری، انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ، ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنس کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سرد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے. اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں، 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے، منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں، اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے، اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا، اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، انٹرنل مسائل ہیں، اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں. یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی ہے، اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا، ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی، مرتب ہوئی، اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی، کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے، دخل ہے، اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹوموبائل انڈسٹری جولائی 2020 میں 27% زیادہ آٹوموبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا فائنینشیل ایئر تو $2,561 ملین تھی، جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے. اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر، بنگلہ دیش کی 0.5% ہے، اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے، ڈی ایل ٹی ایل دیے، فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا، انرجی کی سبسڈیز دیں، اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے جو ایک اچھا سائن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں، جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر، سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں، اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے، اور دوسرا جو ایم ای آر کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कोविड जी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए पिछली एक सदी के अंदर जो चैलेंजेस देखने में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा शदीद चैलेंज था, क्योंकि ये एक वाहिद सूरत हाल पैदा हुई पिछली एक सदी के अंदर कि जहाँ पर एक ही वक्त में दुनिया की जो सेहत का निज़ाम है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ और जो मईशत है उसके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर बिल्ड हुआ। और वो इस वजह से कि आमतौर पे जो सेहत के मसाइल होते हैं उसका हल जो है वो ये नहीं होता कि मईशत को या मुल्क को बंद कर दिया जाए। ये एक यूनिक चैलेंज था स्पेनिश फ्लू के बाद जो तमाम दुनिया के अंदर फैला, और उस चैलेंज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है सेहत के पहलू से भी और मईशत के पहलू से भी वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो दूसरी तिमाही इस साल की कैलेंडर ईयर की ख़त्म हुई है उसके अंदर अमेरिका में जीडीपी जो है वो 30% श्रिंक की है, यूके के अंदर 20% श्रिंक की है। तो इस चैलेंज का जिस तरीके से बाकी दुनिया ने मुकाबला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो मुकाबला किया वो उसको सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं बल्कि दुनिया के अंदर लोग भी ये अब कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान उन मुल्कों की सफ़ में है जिनको कहा जा सकता है कि उन्होंने कामयाबी से इस मुश्किल का मुकाबला किया। बिल गेट्स साहब ने अपनी टॉक के अंदर पाकिस्तान और भारत का मुआवजना किया, पाकिस्तान की मिसाल दी उन ममालिक के अंदर जिन्होंने बेहतर मुकाबला किया है। भारत जहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट आए थे फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ जब थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है उससे दुनिया वाले सीख सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो पाकिस्तान के बारे में आमतौर पे को बहुत अच्छी खबरें नहीं छापता, उन्होंने कहा कि कोरोना के अंदर दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट है पाकिस्तान। सो ये हुआ कैसे, क्या हुआ और कैसे हुआ उसकी बिल्कुल क्विकली अगर मैं बताऊं, पहले तो क्या अचीव क्या किया गया जी। जो जैसे मैंने कहा दो इसके मुख्तलिफ पहलू थे। एक ये कि जिस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं तो सेहत के निज़ाम के ऊपर और लोगों की जो ज़िंदगी है और सेहत है उसके ऊपर क्या असर होता है। हम अब कई माह गुजर चुके हैं इस वबा से डील करते हुए। इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही सिर्फ अगर हम नज़र डाल के देखें तो हमारे खित्ते में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि कई बातें की जाती हैं। कोई कहता है मौसम की वजह से है, कोई कहता है इस इलाके के लोग जो रहने वाले हैं उनके अंदर कोई ख़ास मुदाफ़त है, कोई कहते हैं कि वो BCG के इंजेक्शन जिन्होंने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मुश्तरक हैं इसी खित्ते के अंदर। इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये है कि अगर आबादी के तनासुब से हम देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। 5-7% का फ़र्क नहीं है, 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। भारत के अंदर इसी 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 12 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं, और ईरान में पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो ये जो फ़र्क है वो बहुत ही एक वाज़े इस वक्त तफरीक नज़र आती है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और बाकी क्या है। और उसको ज़ाहिर है सेहत के अगर सिर्फ हम ख्याल रखें और उसको मुल्क को बंद कर दें तो मईशत पे बहुत मनफी असर पड़ता है। तो मईशत की साइड पे क्या हुआ उसको बिल्कुल अगर एक ही मैं आपको मिसाल दे दूँ उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी कुछ तफसील पहले भी बताई जा चुकी है कि मार्च से जुलाई का अरसा जो है, क्योंकि फरवरी के आखिर में इस खित्ते के अंदर केसेस आना शुरू हुए, तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि मार्च से जुलाई बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और भारत की एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें क्या हुआ पिछले साल की निस्बत। तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल से 31% उनमें कमी वाक़या हुई, भारत के अंदर 33% कमी वाक़या हुई और पाकिस्तान में 20% कमी वाक़या हुई। यानी 1/3 कम नुकसान हुआ हमारा बनिस्बत भारत और बांग्लादेश के। और हमने ये देखा, जो अभी हमने जायज़ा लिया, कि मईशत पे भी कम नुकसान हुआ और सेहत के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत किया और बहुत बेहतर हालात हैं। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों हुआ
اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو، اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، یہ پوری 2 سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے، عمران خان کی جو حکومت رہی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو 2 یا 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے بالکل واضح ان کے ذہن میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے. پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، اور زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے. عمران خان بالکل واضح ہیں اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے. ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی. تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا، اور ہم نے جو ایکشنز، ایک اس کا یہ پہلو آیا. اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے، اور ابھی آپ کو ثانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی، کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، بہت بڑے سکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا، اور جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے، یہ جو فائنینسنگ ہے، وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی. اور اس کے باوجود میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں یہ اوپن دا چیک بکس، اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا. جو IMF کا ایسٹیمیٹ تھا اس سے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا. دوسری بات جو ہے، اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے، انکمپیٹنٹ. اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی، حماد اظہر صاحب سویس، لنکنز ان، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارورڈ، ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. یہ ٹیم. اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے، اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے. لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈز، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں، تمام سیاسی اکائیاں. اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی، اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے. ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی، لیکن جو فیصلے تھے
سبسٹینٹیو ڈیسیشن جن کو کہتے ہیں وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے, میرے آپ ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے, فارن ریلیشنز کمیٹی کے یو کے کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کی جو چیئر ہیں, انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے, پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا, پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس, سائنس بیسڈ, اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. سو کمپٹنس بھی دکھائی, بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی, پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. ہر اور بنیادی طور پہ کیا, وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے, ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر, تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر, اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد, جس کی کوئی پاکستان میں, دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا, جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر, گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا, جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت وہ آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی, کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا, کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اب, اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کے ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں, مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت, اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے, جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے.
احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے، اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں انتہائی غریب خاندانوں کو، 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں، اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے۔ 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے، اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں۔ ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں، اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے۔ احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک سی ٹی اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے، نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے۔ یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ اب پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا۔ احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ وہ کمیٹی 1 سال میں 14 دفعہ ملی ہے، اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی۔ اس نے بھی 1 سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی، اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا، مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے 1 سال پہ چلا جا رہا ہے۔ ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے، جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے، اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے، جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے، اور جو کہ بیوہ، یتیم، معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں۔ 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا، اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری بنی۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا۔ لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے۔
مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے جس کی ایک جھلک صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے. اس کے علاوہ پچھلے ایک سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے. 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے, بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم کی, ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے. وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں جو آپ نے 81-71 کی اسکیم میں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم 12,000 روپے مصیبت کی گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکیں. یہ تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے. اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا, ایک منظم انداز میں ہوا, ایک شفاف طریقے سے ہوا اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا, جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے, مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا. احساس کا سفر ابھی جاری ہے, ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی, اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا. پروگراموں کو وسعت دی جائے گی, نئے پروگرامز لائے جائیں گے, جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا. ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے. اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی. تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا